اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن شماسہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہ مرض الموت کا شکار ہوئے۔ جب وہ مرض الموت کا شکار ہوئے آپ دیوار کی طرف رخ کر کے کافی دیر روتے رہے۔ آپ کے صاحبزادے نے عرض کیا، ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف رخ کر کے کہا، ہمارے نزدیک سب سے افضل عمل اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہے۔ میری زندگی تین بڑے ادوار پر مشتمل ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب مجھے سب سے زیادہ نفرت معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں۔ اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو جہنمی ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تاکہ میں اسلام قبول کروں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے پوچھا، اے عمر کیا ہوا؟ میں نے کہا، مجھے کچھ شرائط طے کرنا چاہتا ہوں، چند شرائط طے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا شرائط طے کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے اسلام سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہجرت بھی سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، حج بھی تمام سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اس وقت کوئی بھی شخص میرے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں تھا، اور میری نظر میں کوئی شخص آپ سے زیادہ معزز نہیں تھا۔ اگر مجھ سے آپ کے چہرے مبارک کی تعریف کے لیے کہا جائے تو میں ایسا نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں کبھی بھی آپ کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکا۔ اگر میں اسی حالت میں انتقال کر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا۔ پھر اس کے بعد مجھے بعض امور کا نگران مقرر کر دیا، ریاستی اور سرکاری امور کا نگران مقرر کر دیا۔ اب مجھے اندازہ نہیں ہے اس بارے میں میرا انجام کیا ہوگا۔ جب میں مر جاؤں گا تو میرے جنازے کے ہمراہ آگاہ یا نوحہ کرنے والی عورتیں نہ لے جانا۔ میرے ساتھ آگ یا نوحہ کرنے والی عورتیں نہ لے جانا، اور جب مجھے دفن کرنے کے بعد تم میرے اوپر مٹی ڈال کر فارغ ہو جاؤ تو اتنی دیر تک میری قبر کے پاس رکے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے میری انسیت برقرار رہے، میری محبت برقرار رہے، اور میں اپنے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالات کا جواب دے سکوں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ان کا قول شنو، یہ شین مجتمعہ کے ساتھ ہے اور ملا ہے، یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے مٹی ڈالو، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یاد کر لینا۔ آگے آپ نور لذا کا نکالیں۔ باب سجودۃ تلاوتی، باب سجدہ تلاوت کے بارے میں ہے۔ اس کا سبب تلاوت کرنا ہے، تلاوت کرنے پر اور سننے والے پر صحیح ترین قول میں وہ واجب ہوتا ہے علی التراخی، یعنی کہ سجدہ تلاوت کا سبب سجدہ تلاوت، یعنی کہ کوئی بندہ سجدہ تلاوت کرے
چاہے وہ بندہ سن رہا ہو یا تلاوت کرنا، دونوں پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اور الگ تراکی سے مراد یعنی کہ ابھی نہ اگر ادا کر سکے تو بعد میں وہ ادا کر لے، بعد میں بھی اس کی ادا ہو جائے گی، یعنی کہ الگ تراکی واجب ہے، فی الفور واجب نہیں ہے، فوراً ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر نہ ہو نماز میں نہ ہو تو، نماز میں ہو تو فی الفور واجب ہے، اور مکروہ ہے اس کو مؤخر کرنا تنزیہی کے ساتھ، مکروہ تنزیہی ہے اس کو مؤخر کرنا نماز کے اندر، اور واجب ہے اس شخص پر جو پڑھے آیت کو، اگرچہ فارسی میں بھی ہو، یعنی کہ اگرچہ ترجمہ ہی پڑھے اس کا آیت کا، تب بھی کیا ہوگی، سجدہ تلاوت واجب ہو، چاہے کس زبان میں سجدہ تلاوت کی ترجمہ کر لیں، سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا پڑھنے والے پر۔ حرف سجدہ کے پڑھنا اس کے پہلے والے کلمات کے ساتھ اور اس کے بعد والے کلمات کے ساتھ، اس کی آیت سے، جس طرح آیت کا پڑھنا ہے صحیح ترین قول میں، یعنی کہ جو حرف سجدہ ہوتا ہے نا، اس کو پڑھے، اس کے پہلے والے کو ایک حرف کو پڑھ لے، بعد والے کو ایک حرف کو پڑھ لے اس کی آیت سے، چاہے وہ اس طرح کہ پوری اس نے آیت کو پڑھی ہے۔ اور اس کی آیتیں 14 ہیں، اعراف میں آیت ہے، رعد میں آیت ہے، نحل میں آیت ہے، سورۃ نحل، سورۃ اسرار، مریم، اور سورۃ حج کی پہلی آیت، اور فرقان، نمل، سورہ سجدہ، نجم، انشقاق، انشقت، ونشقت، اور سورۃ اقرا میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور واجب ہوتا ہے سجدہ اس پر جس نے سنا ہو، اگرچہ سننے کا قصد نہ ہی کیا ہو، اگرچہ سننے کا ارادہ نہ ہی ہو، پھر بھی اس پر واجب ہوتا ہے، مگر حائضہ عورت پر نہیں ہوتا، اور نفاس والی عورت جو نفاس کی حالت میں ہو یا حائض کی حالت میں اس پر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو نماز معاف ہے، تو جب نماز معاف ہے تو یہ تو نماز کی جز ہے، اسی وجہ سے اس کو بھی معاف ہے، اور امام اور مقتدی پر بھی نہیں ہوتا۔ اس واسطے سے اگرچہ انہوں نے سنا ہو اس کے علاوہ میں، تو سجدہ کرے گا نماز کے بعد، یعنی کہ امام وہ کیونکہ نماز میں ہے تو نماز کی حالت میں اس کو نہیں واجب ہوگا، کیونکہ وہ پہلے ہی نماز میں موجود ہے، تو سجدہ تو جز ہے اسی وجہ سے، اور مقتدی پر بھی نہیں ہوگا، بعد میں کرنا واجب ہوگا، پہلے اسی ٹائم نہیں ہوگا۔ اور اگر انہوں نے سجدہ سنا اس میں تو نہیں، اگر انہوں نے سجدہ کیا اس میں تو نہیں کفایت کرے گا، اور نہ ہی فاسد ہوگی ان کی نماز ظاہر روایت میں، یعنی کہ اگر نماز کے اندر سجدہ کر دیا تو وہ سجدہ کفایت نہیں کرے گا، بلکہ بعد میں دوبارہ سجدہ کرے گا، ہاں اس سے، اس سجدے کرنے سے ان کی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، نماز ہو جائے گی، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ نماز کا جز ہے، لہذا وہ اسی کے ہی حکم میں ہے، اسی وجہ سے نہیں ٹوٹے گی۔ آگے ہدایت النحو کا وَسَلَامٌ عَلَيْكَ، یہاں پر بھی سلام النکرہ ہے، اس کو مبتدا بنانا جائز ہے، ٹھیک ہے، تخصیص کی وجہ سے۔ اب یہ ہے تو ایک مثال، لیکن قاعدہ کلیہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب نکرہ کی نسبت متکلم کی طرف ہو تو اس میں تخصیص آ جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو بنانا مبتدا جائز ہے۔ سائل سوال کرتا ہے یہاں متکلم کی طرف نسبت کیسے ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں عبارت معذوف ہے، سلمت سلامن علیکہ، سلمت سلامن علیکہ، سلامن یہ مفعول مطلق ہے، یہ اسی مصدری معنی کو پختہ کرتا ہے، اسی مصدری معنی کو پختہ کرتا ہے کہ سلام متکلم کی طرف سے، متکلم کی طرف سے سلام ہو، اسی وجہ سے اس میں تخصیص آ گئی، لہذا اس کو بنانا کیا ہے، مبتدا جائز ہے۔ اور اگر ہو دو اسموں میں سے ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو بنائیں گے معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر یقینی طور پر، جس طرح پیچھے گزر گیا زید قائم میں۔ اور اگر دونوں معرفہ ہوں، دونوں معرفہ ہوں تو بنا جس کو تو چاہے مبتدا اور دوسرے کو خبر، جیسے اللہ تعالی الہنا، اب اللہ بھی معرفہ الہنا، یہ دونوں معرفہ ہیں، تو چاہے اللہ کو مبتدا بنا دے یا نکرہ بنا دے، چاہے الہنا کو مبتدا بنا دے یا خبر بنا دے۔ آگے محمد النبی میں محمد کو چاہے مبتدا بنا دے چاہے نکرہ بنا دے، نبی کا چاہے خبر بنا دے چاہے مبتدا بنا دے، وآدم ابونا کو بھی اسی طرح۔ اور کبھی ہوتا ہے خبر جملہ اسمیہ، کبھی خبر جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے، جس طرح کہ زید ابو قائم میں زید مبتدا، ابو قائم مبتدا خبر مل کر یہ خبر بنے گی، لیکن خبر کیا جملہ اسمیہ ہے، یا فعلیہ ہوتی ہے، جس طرح کہ زید قام ابو، قام ابو یہ فعل فاعل جملہ فعلیہ بن کے پھر خبر بنے گے۔ یہ شرطیہ بھی ہوتی ہے، جس طرح کہ زید ان جانی فاکرمتہ، اب زید مبتدا ان جانی فاکرمتہ یہ شرطیہ ہے، یہ کیا ہے، خبر بھی ہے۔ ظرف بھی ہوتی ہے، ظرفیہ بھی ہوتی ہے، جس طرح کہ زید خلفک اور امر فی الدار، ٹھیک ہے،
اب زیدن خلفک میں یہ مفعول فی بنے گا، ثابتن کا وہ ثابتن خبر بن جائے گی، اور اس طرح فی الداری میں یہ بھی ظرف ہے، ثابتن کے متعلق ہو کر خبر بنے گی۔ اور ظرف متکلم ہوتا ہے اکثر کے نزدیک جملے کے ساتھ، ظرف اکثر کے نزدیک یعنی کہ اکثر نحات علماء کے نزدیک یہ جملے کے ساتھ متکلم ہوتا ہے، متعلق ہوتا ہے، اور وہ استقرہ جملہ ہے۔ کیا ہے؟ استقرہ معذوف ہے۔ تو کہے گا زید فی الداری، اس کی جو اصل ہے وہ زید استقر فی الداری ہے، زید استقر فی الداری ہے اس کی اصل۔ اور ضروری ہے جملے میں ایک ضمیر کا ہونا جو لوٹے مبتدا کی طرف، جس طرح کہ ہاں جو پیچھے گزر گیا۔ اب اگر نا خبر جملہ ہو تو جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو پیچھے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، جسے عائد کہتے ہیں۔ جس طرح پیچھے آپ گزرے نا، زید ابوہ قائم، زید اس کا باپ کھڑا ہونے والا ہے۔ اب ابوہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ پیچھے زید کی طرف لوٹ رہی ہے، زید اس کا باپ یعنی کہ زید کا باپ کھڑا ہونے والا ہے، تو خبر میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ یہاں پر ضمیر ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور آگے زید قام ابوہ میں زید کھڑا ہے اس کا باپ، زید کا باپ کھڑا ہے۔ اب ہو ضمیر ہا ضمیر جو ہے یہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جائز ہے اس کو حذف کرنا، یعنی کہ ضمیر کو حذف کرنا قرینہ پائے جانے کی وجہ سے۔ اگر کوئی قرینہ ہو تو ضمیر کو حذف کرنا بھی جائز ہے، جس طرح کہ الثمن منوان بدرہم اور البر القر بستین درہم۔ اب ان دونوں مثالوں میں یہاں پر الثمن منوان بدرہم اصل میں یہ تھا الثمن منوان منہ بدرہم تھا، میں ہو ضمیر ہا ضمیر کو منہ کو حذف کر دیا۔ قرینہ یہاں بائے کی صورت ہے کہ بائے یعنی کہ بائے ایک ہوتا بائے، ایک ہوتا مشتری کہ گھیو 2 کلو 1 درہم کا ہے، 2 کلو 1 درہم کا ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ گھیو 2 کلو 1 درہم کا ہے، تو اب جب اس نے سمن کو ذکر کر دیا، سمن گھی کو 2 من منوان تو کہتے 2 من ذکر کر دیا، تو پھر انہوں نے ذکر کیا منوان بدرہم 2 من 1 درہم کا ہے۔ اب یہاں پر منہ کو حذف کر دیا، قرینہ یہاں پر سامے کی صورت ہے، بائے کی صورت ہے، اور بیچنے والے کی صورت ہے، یعنی کہ اس نے جب پہلے ہی ذکر کر دیا ہے تو اب اس میں ابہام نہیں ہو سکتا، وہم نہیں پڑ سکتا کہ اس نے جو ہے وہ سمن نہیں خریدنا بلکہ سمن کے علاوہ کوئی اور چیز خریدنی ہے، دودھ خریدنا ہے، صرف سمن نہیں خریدنا، دودھ نہیں خریدنا۔ اب وہ بائے کی صورت قرینہ ہے۔ اور اس طرح البر والقر منہ بستین درہمن، گندم 2 کلو 1 درہم کی ہے۔ یہاں پر اب گندم جب کہا نا، البر کہا، تو اب یہ سامے کی صورت دلالت کر رہی ہے کہ اس سے مراد گندم ہی ہے، نہ کہ شعیر اور تمر، جو اور کھجور اس سے مراد نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو حذف کر دیا، اور حذف کرنا بھی جائز ہے۔ اور کبھی کبھی خبر کو مقدم کرتے ہیں مبتدا پر، کبھی مبتدا پر خبر کو مقدم کرتے ہیں، جس طرح کہ فی الداری زید، اب خبر مقدم ہے، مبتدا زید مؤخر ہے۔ اور جائز ہے مبتدا، ایک مبتدا کے لیے کئی خبریں، ایک مبتدا کے لیے کئی خبریں ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ زید عالم فاضل عاقل۔ اب زید ایک مبتدا، آگے عالم فاضل عاقل، یہ کئی خبریں آ رہی ہیں، کئی خبروں کا آنا بھی یہ کیا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، اچھی طرح سے محنت کر کے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور سب چیزوں کو درست کر کے کرنا ہے، اور سب چیز عبارت اچھی طرح سے نکال کر آیا کریں، حاشیے کو بھی آگے سے دیکھ کر آیا کریں، نیچے بھی حاشیہ ڈھونڈ کر اچھی طرح سے نکال کر آیا کریں۔ اب آپ سبق خود ہی، ٹھیک ہے، اتنا ہو گئے ہیں کہ آپ خود ہی سبق نکال سکتے ہیں، اچھی طرح سے نکال کر آیا کریں، ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔